الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي بن أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأشقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصحابه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر بن الصادق عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا صار الله وابن صالح والبكر الموجود صلوات على محمد وعلى حضرات گرامی مجھے معلوم ہے بہت دیر سے تشریف فرما ہے مجلس ہماری افتتاح کے لیے کوئی پانی مجلس میں جو وقت کہا تھا اس کے مطابق پہنچ گئے ہیں. انہوں نے مغرب کی بانی کے لیے کہا تھا توجہ نہیں کی میرے ساتھ. حضرات گرامی مجھے امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مسائل کو پیش کرنا ہے. مولا حسین کے فضائل کم پڑھے جاتے ہیں, میں مولا کے فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ زیارات مولا حسین کی وارد ہوئی. کسی نبی کسی امام کی اتنی زیارات نہیں ہے جتنی امام حسین علیہ السلام. ہر مناسبت پہ امام حسین کی زیارت ہے. عاشورہ پہ امام حسین کی زیارت ہے, اربعین پہ امام حسین کی زیارت ہے, یوم عرفہ پہ امام حسین کی زیارت ہے, عید الفطر پہ امام حسین کی زیارت ہے, عید الاضحیٰ پہ امام حسین کی زیارت ہے, نیمہ شعبان پہ امام حسین کی زیارت ہے, شب قدر میں امام حسین کی زیارت ہے. جتنی زیارات امام حسین کی ہیں کسی نبی کسی امام کی نہیں. اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کوئی عید تہوار کوئی خوشی غم تب تک نہیں جب تک حسین نہ یہ عید ہوتی, نہ شب قدر ہوتی, نہ محرم ہوتا, نہ سفر ہوتا, نہ نیمہ شعبان ہوتا, نہ عید الاضحیٰ ہوتی, نہ یوم عرفہ ہوتا, نہ حج ہوتا, نہ نماز ہوتی اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے. اگر آج سب کچھ باقی ہے تو حسین کے صدقے. حج کرنے والے حاجی مکے جا رہے تھے, حج بچانے والے حسین کربلا تشریف لے جا رہے تھے. حج کرنے والے بہت ہیں, حج بچانے والے صرف مولا حسین. میرے مجھے پہنچ رہے ہیں. حضرت گرامی ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ولادت ہے سوائے محرم کے. محرم میں کوئی ولادت ہے. سفر میں بھی ولادت ہے. سات سفر کو ہم مناتے نہیں اور بات ہے, لیکن ولادت ہے. لیکن محرم میں کوئی ولادت نہیں. کیوں؟ کیونکہ محرم میں شہادت ہے مولا حسین. توجہ کر لیجیے گا.
ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے سوائے شعبان کے. شعبان میں کوئی شہادت نہیں کیونکہ وہاں ولادت ہے مولا حسین. اللہ پیغام یہ دے رہا ہے حسین جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں, جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں, بہت زیادہ دل کو میرا ساتھ دیتے رہیے گا. تو جہاں پہ اللہ نے امام حسین, کچھ چیزیں اللہ نے امام حسین سے مخصوص کی, صرف امام حسین سے مخصوص ہیں. میرے جملوں میں غور کیجیے گا, صرف مولا حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے واقعہ کربلا کی وجہ سے. کچھ تو 14 کے مشترک فضائل ہیں, یہ 14 کے 14 علم لدنی کے مالک, جسے آپ علم غیب کہتے ہیں, علم لدنی کے مالک, یہ عصمت کبریٰ کے مالک ہیں. لیکن کچھ ایسے فضائل ہیں جو ان 14 میں سے ایک سے الگ الگ مخصوص. صرف رسول خدا ہے سید المرسلین, صرف رسول خدا ہے خاتم النبیین, صرف علی مرتضیٰ ہے سید الاولیاء, صرف فاطمہ الزہرا ہے سیدۃ النساء. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. صرف مولا حسن ہے کریم اہل بیت, صرف امام حسین ہے سید الشہداء. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اللہ نے کہا کوئی چیزیں صرف امام حسین سے مخصوص ہیں. اللہ نے ہر حرم میں ایک زیارت کی, ایک دعا کی قبولیت کی ضمانت دی. ہر حرم میں ایک دعا کی قبولیت کی ضمانت. لیکن مولا حسین کے حرم میں 3 دعاؤں کی قبولیت کی زیارت ہے, 3 دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے. میں توجہ رہے جو پہنچ رہے ہیں. اللہ نے کہا اسلام میں کچھ چیزیں طاہر ہیں اور کچھ طاہر بھی ہیں, مطہر بھی. جو میرے غور کر لیجیے, دیکھیں پانی طاہر بھی ہے, مطہر بھی, خود بھی پاک ہے, اوروں کو بھی پاک کرتا ہے. دودھ خود پاک ہے, اوروں کو پاک نہیں کرتا. تھوڑی سی توجہ کر دیجیے گا, تھوڑی سی توجہ سارے بچنے کی. مٹی طاہر بھی ہے, مطہر بھی, خود بھی پاک ہے, اوروں کو بھی پاک کرتی ہے. توجہ, مٹی اگر پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے. توجہ, مٹی پاک بھی, طاہر بھی, مطہر بھی. توجہ, اسلام میں پانی پیا جا سکتا ہے, مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ انبیاء علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. حتیٰ ائمہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے, خاک شفا ہے. اب توجہ فرمانا ہے. یہ مولا حسین کے سردے میں مٹی میں رہی خاک شفا بن جائے. اللہ نے کہا جملے کو پیش کرو, میرے بھائی سنیں کہ اس جملے کو غور سے توجہ فرمائیں گے. جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, منزہ ہے وہ ذات جو بہت بلند ہے. جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں نا, مجھے چاہتا میں آسمان پہ چلا جاؤں, لیکن جا نہیں سکتا, ہماری نیتوں کی وجہ سے رک جاتا. لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں اگر آپ خاک کربلا پہ سجدہ کر کے کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, تو وہ 7ویں آسمان تک جاتا. مولا سے پوچھا مولا کیوں؟ میں وہی, میری زبان وہی, ذکر وہی. کہ تو وہی, تیری زبان وہی, ذکر وہی, لیکن تیرا سجدہ اب خاک شفا پہ ہے. خاک کربلا پہ سجدہ کچھ اور. میں اور جملے پیش کرنے والا ہوں. اللہ نے ہر سرزمین پہ کوئی حرم رکھا تو اس کو لقب دے دیا. مکہ میں اپنا حرم رکھا, کہا یہ ہے مکرمہ. توجہ, مکہ مکرمہ. نبی اکرم کا حرم ہے مدینہ میں, تو مدینہ سے متعلق ہے مدینہ منورہ.
توجہ، مدینہ منورہ، حاجی آ رہے ہیں، سارے حاجیوں سے پوچھے کہاں گئے تھے، سب بتائیں گے مدینہ منورہ۔ وہاں شیعوں کی حکومت نہیں ہے، آل سعود کی حکومت ہے، وہ بھی کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ پوچھے منورہ کے کیا معنی، تو کہتے ہیں نور والا مدینہ۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، نور والا شہر۔ تو بتاؤ یہ نور والا شہر کیسے بنا؟ کہ نبی کی وجہ سے۔ اگر شہر نور والا ہے نبی کی وجہ سے، تو کیا نبی خود نور نہیں ہے؟ پھر کیوں بحث کر رہے ہو نبی نور ہے یا خاکی؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بچے کی توجہ رہے۔ تو اللہ نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو کہا مکرم، اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے کہا مدینہ کو منورہ، اپنے ولی کے علی کے حرم کی وجہ سے کہا نجف کو اشرف، نجف اشرف۔ سارے مزار ہیں شریف، نجف ہے اشرف، جہاں سب کا شرف ختم ہو جاتا وہاں سے ہمارے مولا کا شرف شروع ہوتا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، جو میرے بھائی پہنچ رہے ہیں کیوں نہ دیکھیں، ہم نے کہتے ہیں اللہ کبیر، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ توجہ، اللہ سب سے بڑا، اللہ کبیر نہیں اکبر ہے۔ توجہ، نجف شریف نہیں اشرف ہے۔ جیسے اللہ اکبر ہے ویسے نجف اشرف ہے۔ سب سے زیادہ شرف ولیوں میں علی کے حرم کا ہے۔ توجہ، سارے بندے کی توجہ۔ مشہد کو کہا جاتا ہے مقدس، ہر حرم کا کوئی نہ کوئی لقب ہے، لیکن یہ اللہ کا عرش، عرش معلّہ ہے، یا پھر کربلا، کربلائے معلّہ ہے۔ بھائی توجہ، اللہ کا حرم ہے بلندی پہ، اس لیے معلّہ، معلّہ ہے علا سے بلند۔ اللہ کا عرش معلّہ ہے کیونکہ بلندی پہ ہے، کربلا تو زمین پہ ہے، تو اللہ کہے گا کربلا معلّہ اس لیے ہے اس میں میرا حسین ہے۔ فرمائیں گے میں جملے پیش کر رہا ہوں، لیکن امین جب آپ پڑھیں گے نا تو امام فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ وابنا صالح والبکر الموجود۔ پرانے زمانے میں اگر خدا نہ کرے کسی کا قتل ہو جاتا تھا تو جو قتل کا بدلہ لینے آتا تھا اسے کہتے تھے سام، سے الف رے سام۔ جملے کو سن لیجیے گا، میں نام تو بہت تعقیب ہو گئی، تھوڑی سی توجہ کر لیں گے۔ سام جو بدلہ لینے آتا تھا خون کا، اگر کسی کے بیٹے کو مار دیا تو باپ آتا تھا، باپ مارا گیا تو بیٹا آتا تھا، بھائی مارا گیا تو بھائی آتا تھا، اسے کہتے تھے سار، یہ اس کے خون کا بدلہ لینے آیا۔ توجہ، چھٹے ماں فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ، اے حسین آپ پہ سلام، جس کے خون کا بدلہ لینے والا خود اللہ ہے۔ توجہ، خون حسین کا بدلہ لینے والا اللہ ہے۔ توجہ، اگر اللہ کسی مختار کو بھیجے تو مانو نہ وہ گنہگار نہیں، اللہ کا چنا ہوا۔ اور فرما رہے ہیں یہ حضرت مختار اللہ کے چنے ہوئے۔ میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ، جس کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا، وابنا صالح، اور بیٹے بھی کس کے ہیں جس کے خون کا بدلہ لینے والا اللہ ہے۔ توجہ، اس کا مطلب یہ ہے جس نے حسین کا خون بہایا اس نے نبی کا خون بہایا۔ توجہ، جس نے حسین کا خون بہایا اس نے علی کا خون بہایا۔ جو نبی اور علی کا خون بہائے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ جو نبی و علی کا خون بہائے تو رضی اللہ نہیں
پیغمبر نے فرمایا تھا لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، یعنی جو ان کا خون بہائے اس نے نبی کا خون بہایا ہے۔ اور مسلمانوں، نبی کے خون بہانے والے کو رضی اللہ نہ کہنا، اور اگر کسی نے یزید کو رضی اللہ کہا تو اس پہ بھی بے شمار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، میرے ساتھ چلتے رہیے گا۔ والوتر الموجود، وتر کہتے ہیں ایک کو جسے اللہ نے منفرد رکھا ہو، یونیک رکھا ہو۔ آئیں ذرا میں جلدی سے چند جملے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، بن رہے گا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے؟ میدان تو بہت آخر ہو گئی ہے، چند دیر کچھ دیر میرے ساتھ رہیے، میں پیش کروں گا، بتا دوں۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے حسین آپ کے سلام جو آدم کی صفوت کے وارث ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے، خاص طور سے نوجوان اور بچے، زیادہ تر تو جوانوں ہی کا مجمع ہے۔ جب دودھ کو ابالتے ہیں نا تو اس پہ بنائی آ جاتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں اسے کریم۔ اتنے کروڑ اتنے ارب ملائکہ تھے، اللہ نے سارے ملائکہ کو چھوڑ کے جناب آدم کو چنا، کہا یہ تمہاری کریم ہے، اسے کہتے ہیں صفوت۔ السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ، جسے اللہ نے چنا وہ ہے صفی اللہ۔ توجہ، معاشرے کی کریم کہا جاتا ہے، قابل ترین لوگ ہیں، یہ معاشرے کی کریم ہے۔ توجہ، اللہ نے کہا آدم صفوت اللہ۔ جب اللہ نے صفوت اللہ بنایا، بچے کی توجہ، آواز صاف آ رہی ہے بھائی؟ آواز رفتار زیادہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے بھائی، بچے کی توجہ ہو۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفوت اللہ بنایا، کہ سارے فرشتوں میں نے آدم کو صفی اللہ بنایا، سارے آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم قبلہ تھے ملائکہ کا، ہمارا قبلہ ہے کعبہ۔ ملائکہ کا قبلہ تھے حضرت آدم۔ اللہ نے کہا سارے فرشتے آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، مان لیا یہ ہمارا قبلہ ہے۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں اے حسین آپ پہ سلام جو آدم کی صفوت کے وارث ہیں۔ آدم فرشتوں کا قبلہ تھے، آدم کے قبلے کا نام حسین ہے۔ جو پریشان ہو رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، اب سوچئے حسین کون؟ آپ سلامت رہے، بے تفصیل کا وقت نہیں، میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں۔ السلام علیکم وارث نوح نبی کے سلامت رہے، آپ لوگ سلامت رہے۔ اے نوح کی صفوت کے، اے نوح کی نجابت کے وارث، اے نوح کی نبوت کے وارث، آپ پہ سلام۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اگر میں نے کہا ہوگا نا تو علی رضا رضوی کہہ رہا، لیکن یہ کہا ہے جعفر الصادق علیہ السلام۔ امام فرما رہے ہیں اے نوح کی نجابت کے وارث۔ جناب نوح کے زمانے میں بہت لوگ تھے، سب گنہگار تھے، سب پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ اللہ نے کہا اے نوح میں نے آپ کو اور آپ کی نسل کو چنا۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام، سارے بچنے کی توجہ۔ اے نوح ایک کشتی بنا لیجئے اور سب کو دعوت دیجئے۔ جناب نوح نے بار بار بلایا، کوئی نہیں آیا۔ جناب نوح اور انہی کے بچے گئے، توجہ، انہی کے بیٹے کشتی میں گئے۔ پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو کشتی پہ سوار ہوا نجات پا گیا، جو کشتی سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ بڑے بڑے کہہ گئے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ آپ
جو میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کشتی بنا دیجئے، جو جو کشتی پہ سوار ہوگا نجات پا جائے گا، اور جو دور ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ پیغمبر نے فرمایا الحسین مصباح الہدی، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ اب جو واقعہ کربلا کے بعد حسینی بنے گا وہ نجات پائے گا، جو یزیدی بنے گا جہنم میں جائے گا۔ حضرت نوح کی نبوت اور اس نجابت کے وارث امام حسین ہے۔ پڑھتا ہوں نا ابھی، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیمہ خلیل اللہ، اے ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ پہ سلام۔ جناب ابراہیم پہلے نبی بنے، پھر رسول بنے، توجہ، پھر خلیل بنے، پھر امام۔ پڑھوں یہ سارا؟ خلیل کیسے بنے؟ بکریاں چلا رہے تھے جنگل میں کہ اچانک کانوں میں آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم کو ذکر سننا بڑا پسند تھا، کہا جس نے بھی ذکر کیا میں آدھی بکریاں دے دوں گا، ایک مرتبہ پھر ذکر سنا دے۔ توجہ، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا آدھی بکریاں دے لی، پھر ذکر سنا، اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کا وہ جو آدھی بکریاں رہ گئی ہیں نا وہ بھی تیری، ایک مرتبہ پھر ذکر سنا دو۔ اس نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم نے فرمایا میں اپنی زندگی میری خدمت میں گزاروں گا، ایک مرتبہ پھر ذکر سنا دے۔ اس نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کہا اب جب تو نے اپنا غلام بنا ہی دیا سامنے آ جا۔ آنے والے نے کہا میں فرشتہ ہوں، غلام بنا ہی نہیں سکتا، اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ اے ابراہیم اللہ نے مجھے آپ کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، آپ نے اتنا اچھا ذکر سنا، اللہ نے کہا اب آپ میرے بندے اور نبی نہیں رہے، خلیل ہو گئے، آپ میرے دوست ہیں، آپ ہیں خلیل اللہ، سارے نبی نبی اللہ عبداللہ رسول اللہ، آپ ہیں خلیل اللہ۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے بندے کی توجہ ہو، جناب ابراہیم کو ذکر سننا پسند تھا، خلیل بن گئے، حسین کو ذکر کرنا پسند تھا۔ ابراہیم کے وارث بن گئے۔ میرے جملے بہت زیادہ ہیں۔ اب ابراہیم کہیں گے ہے میرے حسین آپ پہ سلام، وہ جو ذکر مجھے سننا پسند تھا، سکون میں سب کا ذکر اچھا نہیں پہنچا سکتا، سکون میں تو سب ذکر کر لیتے ہیں، اتنے لاشیں اٹھا کے ذکر کرنا اے حسین کی صرف آپ کی عظمت ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مولا حسین آخری وقت کے اندر بھی لرزے نہیں، دشمن لرز گیا حسین ڈٹے رہے۔ بس پہ جملے کو سمجھ گا، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ۔ پڑھوں یہ سب کیا وقت ہے بھی چلے میری جتنا پیشکروں سے قبول کیجیے گا۔ سلام ہو آپ پر اے حسین جو موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث ہیں۔ کس کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے توجہ کلیم اللہ ہونے میں وارث ہے۔ توجہ سارے بننے کی، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ بقرہ تیسرے پارے کی ابتدا، بننے کی توجہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، سب رسول برابر نہیں۔ توجہ سارے بننے کی توجہ، میرے بھائی میرے بچے کون سے سنیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے وہ جو میں نے رسول بھیجے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، سب برابر نہیں۔ 1.25 نبی، 1,24,000 انبیاء، توجہ 1,24,000 نبی، سب معصوم ہیں برابر نہیں، معصوم ہیں برابر نہیں، تو صحابہ تو معصوم بھی نہیں ہے، برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟
کیسے ہو سکتے ہیں؟ توجہ، میں بہت دیر سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، ان میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ کیسے کلام کیا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ نے بغیر واسطے کے اللہ سے کلام کیا۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مجمع کی توجہ رہے، جملہ پیش کرنے والوں میں جانتا ہوں بہت سے پریشان ہو جائیں گے، مجمع کی توجہ رہے۔ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے موسیٰ، دیکھیں سارے انبیاء پہ اللہ نے وحی نازل کی، کلام کیا انبیاء سے سب سے، لیکن فرشتے کے ذریعے، لیکن جناب موسیٰ سے بغیر واسطے کے کلام کیا۔ توجہ، کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ بغیر واسطے کے کلام کرتا تھا۔ توجہ، تو اب چھٹے امام کہہ رہے ہیں اے موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ پہ سلام، تو ایک ایسا وقت آنا چاہیے امام حسین علیہ السلام پہ کہ بیچ میں کوئی نہ ہو، خالق کلام کرے، حسین جواب دے۔ توجہ، میں سورہ فجر پیش کر رہا ہوں، میرے بھائیوں کو سب کو پروردگار سلامت رکھے۔ سورہ فجر، سورہ نمبر 89، امام سعدی فرماتے ہیں وَكَثِّرُوا تِلَاوَتَ سورۃ الفجر لِأَنَّهَا سورۃ ابی عبداللہ الحسین، سورہ فجر کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، یہ امام حسین کا سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ کون سی 10 راتیں جن سے اسلام بچ گیا؟ چلیے میرے ساتھ، کتنی نمازیں ہیں دن میں؟ 5 نمازیں، نمازیں بھی پنجتنی ہیں۔ توجہ، دن میں، ایک دن میں 5 نمازیں، لیکن اللہ نے قسم کتنی نمازوں کی کھائی؟ 2۔ والفجر، فجر کی قسم، والعصر، عصر کی قسم۔ توجہ، اللہ نے صرف 2 نمازوں کی قسم کھائی، فجر کی اور عصر کی۔ عاشورے کی فجر بھی اہم ہے، عصر بھی اہم ہے۔ فجر میں اذان علی اکبر ہے، عصر میں حسین کا سجدہ۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا مولا حسین کو کوئی فضائل نہیں پڑھتا ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ میں پورا عشرہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن آج کی مجلس سن لیجیے، میرے سارے بھائی سنیں، آپ سب چیئیں، آپ چیئیں۔ اب دیکھیں سورہ، میں پورے سورہ 30 آیات ہیں، میں نے عشرہ پڑھا ہے سورہ فجر میں، ابھی وقت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد۔ آخری آیات سن لیجیے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کوئی بھی کہہ سکتا نہیں یہ فرشتہ کہہ رہا ہے، اللہ خود مخاطب نہیں ہے حسین، کہہ سکتا ہے نا؟ کیوں؟ آیت ہے یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ آپ رب سے راضی، رب آپ سے راضی۔ اب پتہ چلا رضی اللہ اور ہے، راضیۃ مرضیہ اور ہے۔ کسی کا حسین سے مقابلہ نہیں، رضی اللہ عنہم اور ہیں۔ میرے بھائی میرے بچے جو پہنچ رہے ہیں انہیں پروردگار سلامت رہے، میرے بچے سب سلامت رہیں، میری باتیں پہنچ رہی ہیں۔ دیکھیں اللہ، یہ قرآن ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا شیعہ حدیث ہوگی، قرآن کو سب مانتے ہیں۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ توجہ، اب تک کوئی نہیں کہہ سکتا فرشتہ بلا رہا، اے حسین، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، آپ رب سے راضی، رب آپ سے راضی۔ لیکن آیت کے آخری حصے سے پتہ چلتا ہے فرشتہ نہیں بول رہا، خود اللہ بول رہا ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں آ جا۔ توجہ، اس کا مطلب ہے فرشتہ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں میں آ جا۔ وَادْخُلِي جنت
کی میری جنت میں آ جا. ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے. ساری دنیا جنت میں جانا چاہتی ہے. جنت چاہتی ہے مجھ میں حسین آ جا. ساری دنیا جنت کی مشتاق, جنت حسین کی مشتاق. یہ جملے پہنچ رہے ہیں. عظمت حسین کو چھوڑ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے حسین میرے بندوں میں آ جائے. عباد کون؟ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اب کی جمع ہے عباد. تو اس کا مطلب ہے پیغمبر اور ان جیسے جنت میں حسین کے لیے باہیں پھیلائے کھڑے تھے. اے نفس مطمئنہ پلٹ آؤ. تو اللہ نے کلام کیا ہے نا, یہاں تک کہ دشمنوں تک نے کہا ہم نے عصر میں ندا سنی, آواز سنی کہ آسمان سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ اے حسین پلٹ آئے اپنے رب کی طرف. اللہ نے گرامی کی جناب سید شہدا ہے. ٹائم ختم ہو گیا لیکن میں نے مکمل نہیں کیا مضمون. کسی زندگی موقع ملا تو کسی اور موقع پہ. السلام علیکم وعلیکم عیسیٰ روح اللہ. اے عیسیٰ کے روح اللہ ہونے میں ان کے والد آپ پہ سلام. آپ جانتے ہیں نا جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ایک فرشتے نے آ کے کہا مریم آپ کی یہاں بیٹا پیدا ہوگا. جناب مریم رونے لگی. کیفا میرے یہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ بلم یمسسنی بشر, مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے, میں پاک دامنہ ہوں. تو کہا اللہ جب کن فیکون کہتا ہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیتا ہے. آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا. کب پروردگارہ میں بچے کو لے کے بستی میں جاؤں گی تو لوگوں کو کیا سمجھاؤں گی بچہ کہاں سے آیا؟ توجہ. اللہ نے فرمایا مریم ہم بچے کو معجزنما بنائیں گے. وہ بچہ آپ کی پاک دامنی کی خود گواہی دے گا. ایک مرتبہ جناب مریم جب جناب عیسیٰ کو لے کے آئے, میرے بھائی پہنچ گئے بہت سے. جب جناب عیسیٰ کو لائے نا تو یہودی ملا جو مذہبی پیشوا تھے ان کے, توجہ ہے, انگلش میں کہتے ہیں ربائی, عربی میں کہتے ہیں ربی, اردو میں آپ کو کہتے ہیں یہودی ملا. سارے ملا جمع ہو گئے. یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن بچہ کہاں سے لے آئے؟ ماں کھانا اموں کے بغیر, تیری ماں تو پاک دامنہ تھی, تیرا باپ نبی تھا, تو بچہ کہاں سے لے آئے؟ جناب مریم نے اشارہ کیا میرا روزہ ہے میں نہیں بولوں گی, بچے سے پوچھ لو. ایک یہودی ملا نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, قرآن ہے, ہم بچے سے کیسے باتیں کریں جو گہوارے میں ہے. گہوارے سے آواز ہے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اس نے کتاب دے کے بھیجا. وجعلنی نبیہ, مجھے نبی بنایا. بڑے بڑے ملاؤں کے ہارٹ فیل ہو گئے. وہیں پہ کئی لوگ مر گئے. بچہ کے ہمارے میں بول رہا, 14 دن کا بچہ بول رہا. توجہ. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نے گواہی دی میری ماں پاک دامنہ, انگلی نہ اٹھانا. جناب مریم کی عصمت زیر سوال تھی. جناب عیسیٰ نے گواہی دے کے بتایا میری ماں پاک دامنہ ہے. توجہ. سارے لوگ انگلی اٹھا رہے تھے, محمد کی رسالت گئی. حسین کربلا کے کہا خبردار انگلی نہ اٹھانا, میں بچے دے دوں گا. میں رسالت کی حفاظت کے لیے, میں اپنے جد رسول خدا کی رسالت بچانے میں. بس بھائی جو آپ کو مختصر سے رحمت, دین دستک دے رہا تھا, حسین میں مر رہا. مولا حسین نے فرمایا میں تجھے کھلاؤں گا بھی پلاؤں گا بھی, چاہے میں خود بھوکا رہ جاؤں چاہے میں پیاسا رہ جاؤں. تو دین نے ایک مرتبہ کہا ہوگا کہ حسین میں کھلانے پلانے سے نہیں بچوں گا. اتنی بدکاریاں آ چکی ہیں کہ زیادہ بڑی قربانی دینی ہوگی. تو مولا حسین نے آواز دی میرے پاس حبیب جیسا صحابی بھی ہے, مسلم ابن اوسجا ہے, زہیر عین ہے, میں سب کچھ نہیں دوں گا تجھے بچاؤں گا. آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی نبوت بچاؤں گا.
لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا. لوگ کہتے ہیں جب حسین نے ہی یزید کی بیعت کر لی تو میں اللہ کو کیوں مانوں؟ حسین سے افضل تو کوئی نہیں تھا. جب حسین نے معاذ اللہ علیہ باللہ استغفر اللہ، اگر حسین نے ہی بیعت کر لی تو میں کیوں مانوں؟ حسین جانتے تھے کہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ میرے نانا کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ید اللہ ہے. اگر میں یزید کے ہاتھ میں دے دوں تو سب ختم ہو جائے گا. کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا، کوئی محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا، کوئی علی ولی اللہ نہیں پڑھے گا. اللہ گرامی مولا حسین نے بہت قربانیاں دی. آج مجھے بتایا ذوالجلالہ کا رحمت ہونے والا ہے، جو میں پڑھوں مسائل اسے قبول کیجیے گا. میری اس وقت حالت بہت خراب ہے، کل میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی. آج بھی میں نے نہ ناشتہ کیا نہ کھانا کھایا ہے. جو پڑھوں اسے قبول کر لیجیے گا. میری طبیعت گرمی کی وجہ سے میں گرمی برداشت نہیں کر پاتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں میری حالت کیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں جتنا بھی گرمی جتنی بھی ہو مجھے پھر بھی پانی مل رہا ہے. روز عاشور ایک مولا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، کبھی ایک صحابی کا لاشا، کبھی دوسرے کا لاشا. لاشیں اٹھاتے اٹھاتے مولا نے اپنے بھانجوں کے لاشیں اور محمد کے لاشیں اٹھائے. پھر ایک وقت آیا، آپ جانتے ہیں نا، صبح کا جناب علی اکبر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا، جناب حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا. جناب حر نے کہا تھا مولا زحمت نہ کرنا، میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا دوں گا. تو مولا نے فرمایا تھا حر مجھے پاک جوان بیٹے کا معاملہ، اور آپ ہٹ جائیے، میں آپ کے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا. لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا حسین آپ کے بیٹے کا لاشا ہم اٹھائیں گے. اجرکم اللہ. بس بھائی رونے میں مغفل نہ کیجیے گا. مولا حسین سارا دن لاشیں اٹھاتے رہے. ایک مرتبہ عصر کا وقت آیا، مولا خیموں کے سامنے آئے اور بلند آواز سے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی آخر السلام. اے زینب ام کلثوم، اے رباب و سکینہ، اے رقیہ، میرا آخری سلام. بس مولا نے جیسے فرمایا میرا آخری سلام قبول کیجئے. خیمے کا پردہ کھلا، ایک برقع پوش بیوی باہر آئی اور بلند آواز سے کہنے لگی بھیا ذرا آخری مرتبہ خیمے میں آیا. یہ بیوی ہے جناب زینب کبریٰ. بیوی نے مولا کو بلایا، آئیے ایک مرتبہ آخری مرتبہ ذرا بہنوں سے ودا کر لیجیے. آئے مولا تشریف لائے. اس خیمے میں آئے جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. جیسے ہی مولا حسین آگے بڑھے، دائیں ہاتھ سے مولا سجاد کا سیدھا بازو پکڑا اور ایک مرتبہ جیسے ہی اسرار امامت سونپنا چاہتے تھے، مولا سجاد کی آنکھ کھلی. امامت کو اللہ نے بچانا تھا، اس لیے مولا سجاد کو بیمار کر دیا تھا. جیسے ہی مولا سجاد نے مولا حسین کو دیکھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان نے بس ایک سوال کیا، بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ این این امی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہے؟ بابا یہ کیا حالت ہے؟ مولا نے فرمایا کل کو میرا آپ کے چچا مارے گئے. کب بابا این این اخی علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ کہ سجاد آپ کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا. بیٹا مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں. سجاد اب کوئی نہیں رہا. مولا سجاد سے مولا حسین نے فرمایا سجاد جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے ماننے والوں سے ملیے گا تو کہیے گا شیعتی مہما شرب تم ماں عربن فضلونی، اے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا. میں رسول کا وہ نواسا ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. دوسرا موقع جہاں مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا کہ یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی بطفل فابوا یرحمونی. اے شیعو کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، لیکن ظالموں نے میرے بچے کو تیر مار دیا. اجان کے نامی بس میں مکمل کر رہا ہوں، اسے پڑھانے جا رہا ہوں. جو مختصر پڑھوں سے قبول کیجیے گا. مولا اپنی بہن کے خیمے میں آئے. جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ مولا سے فرمایا بھیا ذرا گریبان کھولیے. جیسے ہی مولا نے گریبان کھولا، بیوی نے قدموں کو اٹھایا اور فوراً گلے کو چومنے لگی.
مولا نے کہا بہن کیا کر رہی ہے؟ کہا بھیا اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ آئے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دیے گا۔ مولا نے فرمایا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا۔ بیوی نے چادر ہٹائی، مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا۔ کہا بھیا میری کلائیاں کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا بہن بابا نے فرمایا تھا حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ودا کیجیے گا تو میری طرف سے کلائیوں کے بوسے دے دیجیے گا، ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا ہے۔ حضرت کو اللہ نے تمام کر دیا، بس بھائی 5 منٹ کی زیادہ سے زیادہ زحمت ہوگا۔ مولا خیمے سے باہر آئے، مرحوم حضرت شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کہ مولا جب خیمے سے باہر آئے نظر یمیناً و نظر شمالا، مولا نے پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ راوی اہل سنت کا حمید بن مسلم وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بیوی بردہ پوش خیمے سے باہر آئی، کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے، آپ کو زلجنہ پہ میں سوار کراؤں گی۔ بیوی نے سوار کرا دیا اپنے بھائی کو زلجنہ پہ۔ مولا نے جیسے ہی لگام فرس میں ہاتھ ڈالا، بس بھئی آخر جو میں کہا تو زیادہ برآمد ہونے والی ہے، مولا نے نظام فرس میں ہاتھ ڈالا، زلجنہ کو گیٹ لگائی، زلجنہ آگے بڑھا، زلجنہ آگے نہیں بڑھتا۔ مولا نے دوسری مرتبہ ہی لگایا، زلجنہ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے اصحاب میرے انصار سب مارے گئے، زلجنہ کیا تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ جیسے ہی مولا نے فرمایا نا زلجنہ کیا تم نے ساتھ چھوڑ دیا، بے زبان جانور کا سر جھکا کے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ مولا نے دیکھا زلجنہ کے قدموں سے ایک چھوٹی سی بیوی لپٹی ہوئی ہے۔ مولا زلجنہ سے اترے، بیوی کو گلے لگایا، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ سکینہ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے۔ بابا مت جائیے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے، بابا مت جائیے۔ مولا نے فرمایا بیٹی میں نے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا میں دین بچاؤں گا اپنے نانا کا۔ بیٹی میں اپنے نانا سے جو وعدہ کیا تھا پورا کرنے لگا تھا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے تو بابا آپ ہمیشہ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ اگر سب دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ مولا نے کچھ خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ بیوی نے رو کے فرمایا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ میں کہوں گا مولا بتا دیں آپ کے حصے میں شبر کے تماچے۔ حضروں کو آخری جملہ سن لیجیے۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنی بیٹی کو بھائی میں نے تمام کر دیا، بھائی زلجنہ برآمد ہونے والا ہے، آخری جملہ 5ویں امام سے پوچھا، امام محمد باقر سے، مولانا کوفی اور شامی بتاتے ہیں جب مولا زلجنہ سے گرے تھے تو زلجنہ مولا کا طواف کر رہا تھا، مولا بتائیے وہ کچھ کہہ رہا تھا جو آوازیں بلند کرتا تھا؟ امام محمد باقر نے فرمایا ہاں وہ کہہ رہا تھا۔ مولا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا زلجنہ بار بار میرے دادا سے کہتا تھا اے حسین مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آؤں، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا، اے حسین میری پشت پہ آ جائیں۔ مولا نے فرمایا زلجنہ میری بہنوں کو خبر کر دے میں تجھ سے گر گیا۔ آخری جملہ زلجنہ برآمد ہو گیا۔ زلجنہ میری بہنوں کو بتا دے۔ ایک مرتبہ زلجنہ خیموں کے باہر آیا، آوازیں بلند کرنے لگا، ساری بیویاں خیمے سے باہر آئیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں لاتمات الخدود، چہروں پہ ماتم کر رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی نے زلجنہ کی کٹی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور سوال کیا یا جواد
ہل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے ذوالجلال جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بڑے پیاسے تھے، اتنا بتا دے تو نے پانی پلا دیا تھا یا پانی نہیں پلایا؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خاتم حسین